کے جانے کا یہ ایک پروگرام ہے، اور اسے مرحلہ وار جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ ڈویژنل کنونشن ہے، اور آج یہ سرگودا ڈویژن کا کنونشن ہے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہماری جو ڈویژنل کمیٹیز ہیں وہ اس پورے عمل کو سپروائز کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے ٹاسک دیا جائے گا اسے ودن 30 days جو ہے وہ ہمارے عہدیدار جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک سب سے بڑی جماعت ہے، اور تمام تر منفی ہتھ کنڈوں اور تمام تر دھاندلیوں، تمام تر جنوبی پنجاب جو ہے وہ دھڑے محاذ سارا کچھ کیا گیا، مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ میدان میں لایا گیا، کسی کو پیدا کیا گیا، اور حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک حلقے میں جو ہے وہ ہروانے کی کوشش میں جن لوگوں کو ابھارا گیا، بعد میں وہ پوری قوم کے گلے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے بھی گلے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ اس وقت منظم کیا تھا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ملک کی سیاست میں مداخلت کے منفی اثرات ہیں۔ اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ عدم مداخلت کی بات کرتا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہے، تو اس کے مقاصد ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ اس قسم کی مداخلت سے مبرہ نہیں کریں گے تو اس کے پھر منفی اثرات بھی ہیں۔ کراچی میں جو ہے وہ آج آپ بات تو کر رہے ہیں کہ یہ کراچی تباہ ہو گیا، کراچی تباہ ہو گیا، تو اس کی تباہی میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے 25 سال تک بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکومت کی وہاں پہ، اور انہوں نے جو ہے کسی کو دم نہیں مارنے دیا، اور قتل و غارت اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں انہوں نے کراچی کی روشنیوں کو جو ہے وہ بانگ کر دیا۔ تو انہیں بھی تو صرف جماعت اسلامی کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں ہولڈ ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کو اٹھایا گیا، اور انہوں نے پھر ہے وہ کراچی کو بھی قابو کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک ملک کی بھی جو ہے وہ جان نہیں چھوٹی۔ تو ہماری یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو بھی سیاسی طور پہ منظم کریں، متحد کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیاں بھی جو ہے وہ منظم ہوں۔ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی منظم دیکھنا چاہتے ہیں، متحرک دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا متحرک ہونا اور منظم ہونا ہے۔ کس جماعتوں کے منظم اور متحرک ہونے کے بغیر کسی جمہوریت کا جو ہے وہ آپ خواب نہیں دیکھ سکتے، یا اس کی توقع نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر آپ اس طرح کی جمہوری جس طرح کی آج کل بھی ہے اگر وہ ہوگی تو وہ ایک فاشزم ہوگا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کیا کسی آمریت قسم کی گھٹیا انتقامی کارروائیاں کی ہوں، حرکتیں کی ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ میڈیا کے خلاف میں بالکل اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ کسی اور دور میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اب ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہم نے بھی بعض موقعوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کی تنقید کو جو ہے وہ برا بنایا، اور ہم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، دوسری جماعتوں نے بھی کیا، لیکن اس طرح کی گھٹیا کمپین، اس طرح سے لوگوں کو اٹھانا، اس طرح سے لوگوں کو گولیاں مروانا، اور اس کے بعد جو ان کے ملزموں کو نہ گرفتار کرنا، اس طرح سے صحافت کا گلا گھونڈنا، یہ کام جو ہے یہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ بلکہ ایون جو آمرانہ حکومتیں تھیں جس میں فوج جو ہے وہ براہ راست تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ اس قسم کی بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ روا نہیں رکھی گئی، جو آج جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں وہ اگر منظم ہوں گی تو جمہوریت بھی پھر ہی صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے وہ سامنے آئے گی، ورنہ جو ہے وہ پھر جمہوریت بھی جو ہے وہ آمریت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ترکی جائیداد کی، ترکی کے ایون کے حوالے سے پرائیویٹ میں میاں نواز شریف کی جو رہائشگاہ ہے مختلف جگہوں پر، وہاں پر وہ ترکی کے جو ہے کاروائی ہو رہی جا رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں اس کا تفصیلاً جواب جو ہے وہ تو وکلا بھی دے چکے ہیں، عدالتوں بھی باتیں ہو چکی ہیں، باقی بھی جو ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، یہ میاں نواز شریف کے تن کے کپڑے بھی جو ہے نا ان کو کرک کر دیں، انشاءاللہ تعالی جس راستے پہ ہم چلے ہیں اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے خلاف ریفرنس دائر کریں، یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ خاموش ہیرون ڈالیں یا کوئی بولنے والی ہیرون لا کے ڈال دیں، یہ جو مرضی کریں، جو ان کا دل کرتا ہے یہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو حق کے رائے دہی جو ہے، پاکستان کے عوام کی کے مینڈیٹ کی جو عزت ہے، ہم اسے ہر قیمت پہ جو ہے وہ انشور کریں گے۔ ہم پاکستان کو جو ہے وہ صحیح جمہوریت کے سے، رول آف لا سے اور رول آف کانسٹیٹیوشن سے برقرار کرنا چاہتے ہیں اور یہ کریں گے۔ یہ ہماری کوئی جنگ یا لڑائی جو ہے یہ حکومت بنانے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آلموسٹ روز اپنی پوری جماعت ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، ان کو بھی یہ واضح کر رہے ہیں، باقی بھی انہوں نے دنیا کو واضح کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے اور اس میں کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی جو ہے وہ حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں۔ صاحب جی، یہ جو ترکی کے حوالے سے نیب نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اس کے اندر ایک لائن لکھی گئی ہے کہ نواز شریف کی جو انہوں نے اپیل نہیں کی سپریم کورٹ میں، لہٰذا یہ ان کی سزا مکمل اب سمجھی جائے گی اور ان کا جو رائٹ آف اپیل کا حق ہے وہ سلب ختم ہو چکا ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت کیجیے گا۔ نمبر دو، کیا نواز شریف جب یہ بول رہے ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، آج کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر بھی جو نیب نے ریفرنس تیاری کے لیے بھجوا دیا ہے، کیا آپ لوگ جب بول رہے ہیں تو اب نیب جو ہے متحرک ہو رہا ہے، یا یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے اگر خاموش رہیں تو یہ بھی چیزیں خاموش رہیں گی؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں تو یعنی یہ معاملہ تو ہے۔ میں جب جیل میں تھا تو وہاں پہ بھی ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ میرے پاس گئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، آپ وہاں جب تاریخ پہ جاتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں تو آپ مہربانی کریں وہ بات نہ کیا کریں، اور اپنی آپ اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی کہیں کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اسے یہ نہ کہہ دوں کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے آپ کے ساتھ آ کے۔ وہ بھائی اس نے اگر میری بات نہیں کرنی یا اس نے میری گواہی نہیں دینی تو پھر اور کون دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر تو یہ شروع سے ہے کہ جی آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ بات نہ کریں، آپ بات نہ کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں ہمیں کہ کون سی غلط بات ہم کر رہے ہیں۔ کوئی اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کوئی اس ملک میں کوئی مسلح جدوجہد کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم جن کا مطالبہ ہی یہ ہو کہ ووٹ کو عزت دو، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت یہ تو عین جمہوریت ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ریفرنس دائر کر دیں گے یا ہم کوئی اور مقدمہ بنا دیں گے یا ہم جائیداد قرق کر لیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ اگر ان کو 3 سالوں میں سمجھ نہیں آئی، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اور جو ان کے پاس کوئی 6 مہینے سال ہے اور کر لیں، لیکن یہ وہ خاطر جمع رکھے کہ یہ جو وہ ظلم کریں گے، اس ظلم کا ان کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ مطلب نواز صاحب کا ایک کال اپ نوٹس آیا تھا اور پھر ٹھوکر پہ جو کچھ ہوا وہ نے دیکھا، بعد میں بھی ایک آیا تھا، اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا یا ابھی وہ پینڈنگ؟ دیکھیں یہ چیپٹر جو ہے جی سارے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، فائلیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنے وقت کی جو ہے وہ تقسیم کے مطابق جو ہے وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں۔ آج کل وہ مریم نواز شریف کو وہ جو اپیل ہے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب میرا خیال ہے اس فائل کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شاید اسے جو ہے وہ سیاست سے جو ہے وہ باہر کر سکے، لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز شریف کو جیل میں بند کیا تو یہ آپ اس کی سیاست کو اپنی طرف سے تو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ تو اس کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اور جو ہے وہ اونچا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ باعث بنے گی۔ آپ کس طرح سے جو ہے وہ نااہل کر کے میاں نواز شریف کو آپ نے نااہل کیا ہے، تو کیا ان کی
سیاست کو یا ان کی جماعت کو یا جماعت کا جو ان کے اوپر اعتماد ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو یہ تو بالکل وہی ہتھ کنڈے جو آمر اور ڈکٹیٹر جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، وہی یہ دوبارہ وہ گھسے پٹے ہتھ کنڈے جو ہے یہ دوبارہ سے انہوں نے اپنانے شروع کیے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دم خم نہیں ہے، اور حکومت کے اوپر ان کا دھیان کوئی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس حکومت کا وزیر داخلہ چھیدہ ٹلی ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ حکومت جو ہے وہ کیا ملک میں جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ قائم کر سکے گی، یا لوگوں کے اوپر اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اب رو رہے ہیں کہ جی وہ نیوزی لینڈ والے جی میچ کھیلنے سے جناب وہ بھاگ گئے ہیں، اب جی وہ انگلینڈ والوں نے بھی انکار کر دی ہے، اب آسٹریلیا والے بھی پوچھ رہے ہیں۔ وہ بھئی یہ چھیدہ ٹلی تمہارا جو ہے وہ امن و امان کا ذمہ دار ہے، تو یہ ان لوگوں دنیا کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ افغانستان میں آپ کی خارجہ پالیسی کے آپ کتنے جو ہے وہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ہر لفظ کو جو ہے وہ تین دفعہ چبا کے اس کے بعد وہ ادا کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور بعد میں حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں کام بڑا کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پہ جب اقوام متحدہ میں میٹنگ ہوتی ہے ان کو بتاتے ہی نہیں، ان کو پوچھتے ہیں کوئی نہیں۔